بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں برکت ہی برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہو، آپ کے گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہو، رزق اور دولت کی فراخی ہو، تو یہ چند اعمال ہے جو آپ لوگوں نے ربیع الاول سے پہلے اپنے گھر میں کرنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ برکتیں ہوگی، انشاءاللہ رحمتیں ہوگی، انشاءاللہ رزق اور دولت کی فراخی ہوگی۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں جو جہالت کی تاریکیاں تھی، وہ ساری تاریکیاں ختم ہو گئی۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ گئے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ میرے دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آنے سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سختیاں برداشت کی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مشقتیں، سب سے زیادہ تکالیف اور آزمائشیں مجھ پر آئی ہے، اور میرے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر مشقتیں، تکالیف اور اسی طرح آزمائشیں آئی ہوئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے اور اس امت کی کامیابی کے لیے پوری زندگی مشقتیں اور تکالیف برداشت کی ہے۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، دولت میں بھی اضافہ ہو اور عمر میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرے، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، نہ کہ اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ اصول بتایا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو، تو اس کے لیے صلہ رحمی ایک آسان عمل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائیے، اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائیے، برکت بھی ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے آزمائش، تکالیف اور جو مصائب اس پر آ رہی ہوتی ہے، اس صدقے کی برکت سے وہ پریشانیاں، وہ مشکلات، وہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ٹال دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور دوستو، یہ ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے چند اعمال کرنے ہیں۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے، کم از کم اگر آپ لوگ تعداد رکھو تو 100 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے
آنے سے پہلے اسے اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا کہ ربیع الاول میں آپ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو سب سے زیادہ فضیلت والی درود پاک ہے وہ تو درود ابراہیمی ہے۔ تو اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے اور وقت ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہماری کامیابی کے لیے گزری ہے، تو ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے رشتہ داری نبھانی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو رشتہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اس انسان کے لیے۔ تو تیسرا کام آپ لوگوں نے رشتہ داری نبھانی ہے۔ چوتھا کام آپ لوگوں نے حسب استطاعت، یعنی جتنا آپ سے ہو سکے آپ لوگوں نے روزانہ صدقہ دینا ہے۔ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ اور پانچواں اور آخری کام آپ لوگوں نے فرائض کی پابندی کر دی ہے۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے، آپ نے فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوان فرض نمازوں سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ فرائض کی بھی انسان پابندی جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ جو سب سے پہلا حکم ہے نماز، وہ بھی جو ہے ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے فرض نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اس حساب میں انسان کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال میں کامیاب ہوگا، اگر نماز میں ناکام ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی انسان کے لیے ناکامی ہے، خسارہ ہے اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، اے اللہ مجھے فرض نمازوں کے پڑھنے کی توفیق دے، مجھے فرائض کے ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب کوئی انسان فرض نماز نہیں پڑھتا، فرائض ادا نہیں کرتا تو نوافل کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے فرائض کے سامنے۔ ایک فرض نماز اگر کوئی انسان چھوڑ دے، اس کی بدلے اگر کوئی انسان پورا سال پوری عمر صدقہ دیتا رہے تو اس فرض نماز کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو فرائض سب سے پہلے ہے، واجبات سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پانچواں اور آخری کام آپ لوگوں نے فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ یہ 5 اعمال ہے، اسے آج سے ہی کرنا شروع کرے، اور ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر اس اعمال کی آپ لوگوں نے پابندی کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکے۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں، تو جب ہمارے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ ہمیں ان اعمال کی پابندی کرے، فرائض کا بھی اہتمام کرے، واجبات کا بھی اہتمام کرے، نوافل اور صدقات بھی پڑھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے دنیا بھی ان کے قدموں میں آئے گی اور آخرت کی کامیابی بھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔